حق کی تلاش میں محمد شاہ زمان نگاری آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ ابھی جب خان صاحب پر اٹیک ہوا یا اعظم سواتی صاحب نے ایک آرمی میں سے ایک معزز ممبر کا نام لیا، اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے FIR کٹوانے کی جو بات کی تو آرمی میں سے ایک فرد کا نام لیا، تو یہ پھر ایک امیج پھیلایا گیا کہ آپ پوری جو ہے نا ادارے کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ کمپلیٹ نیریٹو ہے، یہ ادارے کے خلاف نہیں بولنا۔ اگر آرمی میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ہمارے آرمی جیسے معزز اور ریسپیکٹڈ ادارے کو خراب کرتے ہیں، ان کا نام سیٹ نہیں کرنے دیتے، اس کے نام پر دھبا لگاتے ہیں اپنی حرکات کی وجہ سے، تو ان کا نام لینا چاہیے۔ یہ پورے ادارے پر بات نہیں ہوا کرتی۔ آرمی ہمارے دلوں میں بستی ہے، آرمی کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں، وقت آنے پر ہم دکھائیں گے۔ لیکن آرمی میں موجود جو انسان ہماری آرمی کے سٹینڈرڈ کو خراب کرتے ہیں، آخر ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے وہ بات مان لیتے ہیں کہ اگر وہ بیان پورے ادارے کو خراب کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میری یہ ایک بات ہے، یہ جو کانفرنسز ہوئی تھی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ لوگ بات سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر خان صاحب نے ادارے کے خلاف بولا ہے تو پھر سنیں۔ پھر مریم نے بھی بولا تھا، مریم صفدر نے، جو غلطیاں آپ کے بڑے 2018 میں عوام کا ووٹ چھین کر چکے ہیں، آپ نے میرے فوجی بھائیوں دوبارہ نہیں دہرانی۔ یہ مریم کا ہے، ان کو بھی پکڑیں، انہوں نے بھی آرمی کے ادارے کے خلاف بولا۔ ایک اور صاحب نے کہا تھا کہ خراب یہ جرنیل کریں اور ٹھیک نواز کرے، ٹھیک ہے نا، PMLN کا جو لیڈر ہے، اس کی بات کی، ان کو بھی پکڑ لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا، میں سمجھتا ہوں فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جرنیلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی پکڑیں۔ اچھا جی، اور خواجہ جو ہیں یہ سعد رفیق صاحب کا بیان تھا۔ اب جو ہے خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، سن لیں کہ انہوں نے، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا، PMLN والوں نے تھا کہ انہوں نے سیاچن ہارا اور کارگل ہارا۔ پوچھا آپ نے، یہ کسی اینکر کو بات کر رہے تھے یا کسی سے یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تبھی انہوں نے یہ بات کی۔ اوپر والی جو بات تھی وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی۔ اب جو بات کی ہے میں نے، سیاچن ہارا، وہ ہارا، یہ خواجہ آصف صاحب کی بات ہے۔ اب نواز نے کیا بات کی دوبارہ؟ اس نے کہا تھا ان کو اسلحے لے کر دی، بندوقیں دیں، ہیلی کاپٹرز دیے، ان کو پالا۔ آرمی کے بارے میں بات کر رہے تھے نواز صاحب، اور پھر انہوں نے یہی کام، یہ جو چیزوں کا استعمال کیا، اپنی پبلک کو خون خرابے کے لیے استعمال کیا۔ اچھا جی، فضل الرحمان صاحب نے کیا بات کی کہ ججوں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کو شوق ہے سیاست میں آنے کا، تو پھر یہ آئیں اور سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، ہم ان کی اوقات دیکھتے ہیں۔ یہ فضل صاحب نے بات کیا کہ باہر سے پتھر نہ ڈالیں، جو گراؤنڈ ہے اس کو خراب نہ کریں، ادارے کی حرمت کو وہ نہ کریں۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے بات کی، ان کو بھی پکڑیں۔ نواز نے ایک اور جگہ پر کہا تھا کہ اگر کسی نے مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ فیض حمید، جنرل عرفان اور قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام بھی لیا تھا۔ اب یہ دیکھتے جائیں۔ اور ہاں جی، اور ان کے ساتھ ان کا احتساب ہوگا، احتساب ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں یہاں پر قمر جاوید باجوہ صاحب کے علاوہ نہیں، مجھے ایک شک پڑتا ہے کہ انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جنرل عرفان ملک اور جنرل فیض حمید صاحب کا بھی نام، انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ نام لیے تھے، تو پھر ان سب کو بھی پکڑ لیں۔ اور جو دوسری مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ان کی، وہ تو یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ جو انون نمبر سے کالز آتی ہیں یہ ISI کے افسران کرواتے ہیں، ان کو خلاف اب شیم کا کام شروع ہونا چاہیے۔ تو پھر ان سب لوگوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں، اگر یہ خان صاحب اگر جو بول رہے ہیں وہ اگر ادارے پر حملہ ہے، تو پھر یہ سب پولیٹیشنز کا اداروں پر حملہ ہے، تو ان سب کو پکڑنا چاہیے، ہم عوام کا مطالبہ ہے۔ اینڈ میں میری عوام سے التماس ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو میرے مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ والسلام۔